الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جہاں میں عظمت سرکار کس نے جانی ہے، نبوت آپ کی آدم سے بھی پرانی ہے۔ حیات نام نہیں صرف سانس لینے کا، نبی کے عشق میں مرنا ہی زندگانی ہے۔ سامعین عزیز وقار، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواں ہے، اور عظمت رسالت، شرف نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے میثاق نبوت کا ذکر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں نبیوں سے اللہ رب العزت نے عہد و پیمان لیا اور میثاق لیا، اور اس کا بیان یوں ہو رہا ہے، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پکا عہد لیا کہ ہم تم کو کتاب دیں گے، حکمت سے سرفراز کریں گے، نبوت سے تمہیں سرفراز کریں گے، پھر تمہارے درمیان تمہارے پاس خاص رسول امام الرسول تشریف لے آئیں جو تمہاری نبوت اور تمہارے حق ہونے کی تصدیق کرے گا۔ اس نبی کی شان یہ ہوگی، تو تم اس نبی پر ایمان لے آنا اور اس نبی کے دین کی نصرت کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ نبیوں سے اللہ رب العزت نے اقرار لیا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں کی روحوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر تیرا وہ خاص رسول ہمارے ہوتے ہوئے دنیا میں آ جائے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے دین کی نصرت کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ پاک نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں کہ جب کس بات کا عہد لیا جا رہا ہے، تم سب مصطفیٰ پر ایمان لے آنا۔ یہ خاص رسول کون؟ آپ تفسیریں اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے، ہوا محمد الرسول اللہ۔ ثم جاءکم رسول کی تفسیر یہ ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نبیوں سے لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے بیچ آ جائیں تو تم بھی ان پر ایمان لے آنا اور تم ان کے دین کی نصرت کرنا۔ یہ بیان کرنے کے بعد، اس کا عہد لینے کے بعد، میثاق لے کر پروردگار نے اس میثاق پر تمام نبیوں کو گواہ بنا دیا اور فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت رسالت محمدی کا کیا عالم ہے۔ اللہ رب العزت کس قدر محبت فرماتے ہیں، کس قدر رب العالمین کا کرم ہے، کتنا شرف، کتنی بزرگی اللہ رب العزت نے حضور محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ کی رسالت کا عہد نبیوں سے لیا جا رہا ہے کہ ان پر ایمان لائیں گے، پھر اللہ پاک خود گواہوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دنیا میں آئیں
اور اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا اعلان کریں، اس کی توحید کا پرچار کریں۔ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اس کے دین کو، اس کے نظام کو انسانیت میں عام کرنا انبیاء کی ڈیوٹی ہے۔ تمام انبیاء آ کر اللہ کا عرفان دیتے ہیں دنیا میں۔ ہر نبی آیا اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت سے مخلوق کو روشناس کیے ہیں ہر نبی نے۔ لیکن کیا شان ہے رسالت محمدی کی کہ دنیا میں نبیوں کو بھیجنے سے پہلے رب العالمین ان سے رسالت محمدی پر ایمان کا ان سے وعدہ لے رہے ہیں، ان کو گواہ بنا رہے ہیں، خود گواہوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز کہ تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بلندی، سب سے زیادہ فضیلتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنہ سمع شیئا۔ امام ترمذی، ابو عیسیٰ علیہ الرحمۃ والرضوان اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے کوئی طعنہ سنا، حضور کے بارے میں نازبہ کلمات سنے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ اس طرح سے کفار طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول اللہ علیک السلام۔ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر غضب کے عالم میں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا میں کون ہوں؟ من انا؟ صحابہ کرام نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، مجھے بہترین حصے میں پیدا کیا، پھر اس میں سے اللہ نے دو گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ میں اللہ رب العزت نے شامل کر دیا، پھر اللہ نے ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلہ عطا کیا، پھر اللہ نے ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہترین گھرانے اور بہترین خاندان بنو ہاشم میں پیدا کیا، اور مجھے سب سے زیادہ اشرف نسب میں، سب سے زیادہ عزت والے، شرافت والے نسب والا اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے مخلوق کو جب گروہوں میں تقسیم کیا، بہترین گروہ، بہترین قبیلہ اور بہترین خاندان، بہترین گھرانے میں سب سے بہترین ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں یوں جلوگر ہوئی کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ کے بعد کوئی آیا۔ امام ترمذی اور امام حاکم روایت کو نقل کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے، کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، ہنوز آپ کی تخلیق تکمیل کو نہیں پہنچی تھی، آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، آپ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ امام حاکم اور امام طبرانی اور امام بخاری التاریخ الکبیر میں روایت نقل کرتے عن میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى كنت نبیا، کہ حضرت میسرہ الفجر روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نبوت سے کب سرفراز کیے گئے؟
قال وآدم بین الروح والجسد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نبی کب تھے، کب سے نبی ہیں، کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق روح اور مٹی کے مرحلے میں تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ وآدم بین الروح والجسد، اور ایک روایت ہے کہ آپ سے میثاق کب لیا گیا، نبوت کا جو میثاق لیا گیا نبیوں سے، یا رسول اللہ آپ سے میثاق کب لیا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت مجھ سے نبوت کا میثاق لے لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا جہاں میں عظمت سرکار کس نے جانی ہے، نبوت آپ کی آدم سے بھی پرانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت آدم سے پہلے بھی آپ نبی ہیں، ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں ہوا، تخلیق کی تکمیل نہیں ہوئی، آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ تخلیق سب سے پہلے ہے، بعثت سب سے آخر میں ہے، ظہور سب سے آخر میں ہوا، اور پیدائش اور آپ کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پرانی ہے۔ اس کی مثال علماء کرام نے یوں دی ہے کہ آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں آپ نبی بنا کر جو آپ کا ظہور ہوا، آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کی اصل ہے۔ تو اس کو مثال دے کر علماء نے یوں سمجھایا کہ ایک گٹھلی ہے، زمین میں اسے پیرا گیا، اس سے پودا نکلا، اس سے تناور درخت بنا، شاخیں نکلی، پھل لگے، پھر اس پھل کو نکال کر کھایا گیا، تو پھر پھل کے اندر سے وہی گٹھلی نکلی جو زمین کے اندر پیری گئی تھی۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کی اصل ہے، کہ نبیوں سے میثاق لیتے وقت اللہ رب العزت نے جب میثاق لیا تو اسی بات پر لیا کہ تمہارے پاس میرے پیارے رسول آ جائیں تو تم اپنی امامت چھوڑ دینا اور محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت اور ان کی نصرت کرنا، یہ میثاق لیا گیا۔ تو گویا تمام انبیاء کی نبوت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قرار پائی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبریل علیہ السلام، کہ ام المؤمنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کے تمام اطراف و اکناف گوشے گوشے کو چھان مارا، میں نے زمین کا چپا چپا گوشہ گوشہ چھان لیا، میں نے سرچ کر لیا، محمد الرسول اللہ سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے ذات محمدی سے افضل کوئی ذات نہیں پائی، اور بنو ہاشم سے بہتر کوئی گھرانہ کوئی خاندان میں نے حضور کے گھرانے سے بہتر گھرانہ نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کو چھاننے کی اللہ نے جن کو قدرت عطا کی ہے، رفتار عطا کی ہے، نگاہ عطا کی ہے، ان کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پر جو وحی لے کر آیا کرتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے ہیں، وہ جبریل امی علیہ السلام نے تمام نبیوں کو دیکھا، انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا، دم عیسیٰ کو دیکھا، ید بیضا کو دیکھا، بڑی بڑی صبر ایوب کو انہوں نے دیکھا، امتحان و ابتلاء یعقوب کو دیکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں استقامت سے خدا کو پکارنا انہوں نے دیکھا، جبریل کی آنکھوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھ کر جبریل امی اس نتیجے پر پہنچے، وَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن محمد، دیکھا تو میں نے بہت ہے، آپ جیسا میرے آقا نظر آیا ہی نہیں، آپ جیسا میرے آقا نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ جبریل کی آنکھوں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، جبریل کی آنکھوں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، تم سانا ہنسی پایا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا ہنسی پایا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ سبحان اللہ، جبریل کی آنکھیں بھی حضور کا ثانی، حضور کا مثل، حضور سے بہتر دیکھنے سے قاصر ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ نسب کے ساتھ پیدا کیا. یہ جو پچھلی روایت تھی اس کو امام طبرانی اور لالکائی نے نقل کیا تھا. اب یہ جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں اس کو امام طبرانی نے اور امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، اور امام دیلمی مسند الفردوس، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، غیر شرعی طریقے سے، حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک کوئی بھی ایام جاہلیت کا دور بھی آیا لیکن میرا نسب، میرے آبا و اجداد کا سلسلہ زنا سے پاک رہا ہے. تو حضور کے والدین سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی رہے وہ پاکیزہ اصلاب و ارحام رہے، ان میں کسی ایک سے بھی زنا سرزد نہیں ہوا. تو اللہ نے اس نسب کی یوں حفاظت فرمائی. جس خاندان اور جس چینل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث ہونا تھا، اللہ نے اس چین کو اور اس سلسلے کو بھی پاکیزہ تر رکھا ہے، اس قدر کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ تک اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو زنا سے پاک رکھا ہے. غیر شرعی طریقے سے اولاد جنم دینے سے اللہ نے اس نسب کو پاکیزہ رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب. اسی لیے کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے. اس کی ایک اور قرات من انفسکم بھی ہے، تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین، سب سے زیادہ پاکیزہ نسب والے رسول تمہارے درمیان تشریف لے آئے. ایک قرات اس کی یہ بھی ہے. اب آئیے اس جہاں کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی ہے یہ جاننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم جو عالموں میں مچی ہوئی ہے، آپ کی اس دنیا میں آمد پر جو شہرا ہوا، جو اہتمام ہوا، جو چراغاں ہوئے ہیں، ان سب کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، شیوخ کے بھی شیخ ہیں، امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں، امام عجلونی کشف الخفا میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی اخبرنی عن اول شيء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال يا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی، مجھے خبر دیں، مجھے بتائیں یا رسول اللہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس شے کو پیدا کیا تمام چیزوں سے پہلے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ امام عبد الرزاق جو بخاری اور مسلم کے شیوخ میں سے اپنی مصنف میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی، پھر وہ نور اللہ کی قدرت سے جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ. کہ اس وقت جب وہ نور گشت کر رہا تھا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ہی سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے،
نہ انسان تھے. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، اس نور کے اللہ نے 4 حصے کیے، نور محمدی کے 4 حصے کیے. فخلق من الجزء الاول القلم، اس نور کے پہلے حصے سے قلم بنایا. ومن الثانی اللوح، اور دوسرے حصے سے نور محمدی کے لوح بنائی گئی. ومن الثالث العرش، پھر تیسرے حصے سے عرش کو اللہ نے پیدا فرمایا. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر نور محمدی کا جو چوتھا حصہ بچ گیا تھا اس کے 4 حصے فرمائے. فخلق من الاول حملۃ العرش، نور محمدی کے اس کے پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے. ومن الثانی الکرسی، دوسرے سے اللہ نے دوسرے حصے سے کرسی بنائی. ومن الثالث باقی الملائکہ، اور نور محمدی کے تیسرے حصے سے تمام فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر نور محمدی کے چوتھے حصے کے اللہ پاک نے 4 حصے فرمائے. فخلق من الاول السماوات، نور کے پہلے حصے سے 7 آسمان بنائے گئے. ومن الثالث الارضین، ومن الثانی الارضین، دوسرے حصے سے زمینوں کی تخلیق عمل میں آئی. ومن الثالث الجنۃ والنار، اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. تو نور محمدی اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. نور مصطفیٰ سے لوح، قلم، عرش، کرسی، حاملان عرش، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، تمام ملائکہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوئے. زمین بھی آپ ہی سے پیدا ہوئی ہے، آپ ہی کے نور سے بنی ہے، اور زمین کی مٹی سے تمام انسان بنائے گئے. اللہ اکبر. یہی وجہ رہی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ جو تمہارا وجود ہے وجود محمدی کے طفیل ہے، اسی کی برکت اور اسی کی برکت سے اور نور وجود محمدی کی نسبت سے ہی تمہارا وجود ہے. تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت بھی بشمول دیگر مخلوقات کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے کہ یہ ہمارا وجود، عالموں کا وجود، زمین و آسمان کا وجود، فرشتوں کا وجود، جنت دوزخ کا وجود، یہ سارا کچھ نور محمدی سے وجود ان سب کا عمل میں آیا ہے. سبحان اللہ، کیا عظمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تمام ملائکہ حضرت کے نور سے، جنت حضرت کے نور سے، اور دیگر مخلوقات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنائی گئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار لازم کر دیا. ایماندار ہونے کی شرط فقط توحید کا اقرار اللہ رب العزت نے قاعدہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ ایماندار ہونے کے لیے اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت محمدی کا اقرار اللہ رب العزت نے لازم کر دیا. یہ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے نور سے سارے عالموں کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا. یہی وجہ رہی کہ جب وہ نور زمین پر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے اس نور کا ظہور ہوا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایسا نور نکلا کہ میں مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات کا میں نے نظارہ کیا. ملک شام کے ایک روایت میں ہے کہ وہاں کے اونٹوں کی گردنیں مجھے نظر آ رہی تھیں. جب وہ نور دنیا میں ظہور ہونے لگا اس نور کا، بی بی شفا عثمان بن ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت خدمت میں تھی حضرت آمنہ کی، جب حضرت محمد رسول اللہ سرکار مدینہ کی ولادت ہو رہی تھی، میں اس وقت وہیں تھی. کیا دیکھتی ہوں کہ وقت ولادت آسمان کے تارے زمین کے اتنے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ اب جھڑ کر زمین پر گر جائیں گے. تارے زمین کے اتنے قریب تر آ چکے تھے، نور محمدی کا ظہور ہو رہا تھا. تمام مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی. عرش والے فرشتے اور ایک مشرق کی مخلوق، پرندے چرند و پرند مغرب کی جانب، مغرب کے وحوش و طیور مشرق کی جانب
پرواز کرنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عرب جو قحط میں مبتلا تھے، حضور کی ولادت کی برکت سے وہ سال اس قدر بارش ہوئی، ایسی ہریالی ہوگی کہ جانور کھا پی کر اس سال یہاں تک کہ پھوٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دیا گیا کہ اس سال سیرابی کا یہ حال رہا، اور بھی بے شمار عجائبات ظہور میں آئے کہ نور خداوندی، نور خدا مخلوق میں ظاہر ہونے لگا تھا۔ جس نور کو رب العالمین نے اپنے نور سے بنایا تھا، جس نور سے پورے عالموں کی تخلیق عمل میں آئی تھی، وہ نور دنیا میں عالم پیکر بشری کے ساتھ جلوگر ہو رہا تھا، لباس بشری کے ساتھ اس نور کا ظہور ہو رہا تھا۔ کتنے خوشبخت ہیں اس عالم میں رہنے والے کہ اس عالم میں امام الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ ہی کے وجود بابرکت سے اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے برکتوں والی بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر شناسی نصیب فرمائے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔